بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی عبادت خداوندی میں گزاری اور دین کی اشاعت کرتے رہے، لیکن ساری زندگی اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچا بلکہ نکاح بھی نہ کیا، نہ اولاد پیدا کی، نہ ہی رزق کی تلاش میں وقت ضائع کیا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک نام حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کرتے گزار دی اور نکاح نہ کیا۔ آپ دن رات قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے اور کئی دن ایک ہی وضو سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہ رہے گا جس نے کسی وجہ سے نکاح نہ کیا یا جس کا نکاح نہ ہو سکا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا، یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی اللہ کے حضور، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ مسلسل 3 راتوں تک دعا مانگتے رہے، پھر جا کے دعا قبول ہوئی۔ چوتھی رات آپ کو خواب میں کالے رنگ کی ایک حبشہ عورت دکھائی گئی کہ اس سے آپ کا نکاح ہوگا۔ حضرت عبداللہ خواب میں اس حبشہ عورت کے پاس گئے، وہ کہنے لگی میں میمونہ ولید ہوں، بصرہ میں رہتی ہوں، میرے ساتھ ہی آپ کا نکاح جنت میں کیا جائے گا۔ پتہ مل گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو سوچنے لگے مجھے ہی آخر کالے رنگ کی بیوی کیوں ملے گی۔ حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز ادا کی، سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ حضرت کا نام جو تھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا یارو یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ کہنے لگے کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھر مارتے رہتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسا کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آیا جائے گی، پھر مل لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے عصر کس نے دیکھی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا واقعی وہاں خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم با قدم خطرہ تھا۔ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر کہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کریں تو وہ اکیلی عورت کیا کرے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتایا تھا میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان ہو گیا۔ وہاں حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ پہلا منظر یہ تھا کہ حضرت میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چراتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو یہ حیران کر دینے والا منظر تھا، دوسرا یہ کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، بکریوں کے ارد گرد شیر گھوم رہا ہے اور ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی بکری کہیں بھاگتی ہے تو وہ شیر ان کو پکڑ کر واپس لے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں پریشان کھڑا ہوں، کیسے شیر کی فطرت بدل گئی؟ شیر اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ میں ابھی حیران و پریشان ہی کھڑا تھا کہ حضرت میمونہ نے اپنی نماز ختم کی اور مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگی آ گئے ہو عبداللہ، ہمارا ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا لیکن آپ دنیا میں ہی ملنے آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس
سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے آپ کو پتا ہے؟ جواب ملا، حضرت میمونہ فرماتی ہیں عبداللہ، جس خدا نے رات تجھے میرے بارے میں خواب دکھایا اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت جانور کی کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتائیں یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے لگا لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو پھر کھائے گا کیا؟ یہ سن کر حضرت میمونہ فرمانے لگی، خدا کی قسم جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے اسی دن سے ان شیروں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ دوستو، لمحہ فکریہ ہے، آج ہی وقت ہے کہ ہم بھی خدا کی راہ میں نکل پڑیں، کل قیامت میں ہمیں وقت نہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔